السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنیں، آپ تمام لوگ اچھی طرح واقف ہو گئے ہیں کہ آج کے اس اجلاس کا مقصد و مدعا کیا ہے۔ میں فقط اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس مقصد کے تحت یہاں آپ کو بلایا گیا ہے، اس سردی کے موسم میں میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا بیٹھنا محال ہو رہا ہے، پھر بھی میرے نوجوان کھڑے ہو کر یہاں پر تقریریں سن رہے ہیں، ہم لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں، نہ جانے دل میں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کی زحمت چند منٹوں میں تمام کر دوں گا۔ بات اتنی ہے کہ یہ جو تمام مسائل ہیں، یہ جو تمام باتیں آپ سن رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو بچائے گا کون؟ باتیں ہو رہی ہیں کہ مساجد آج خطرے میں ہے، ہمارے مدرسے خطرے میں ہیں، ہمارے قبرستان خطرے میں ہیں، ہماری خانقاہیں، ہماری درگاہیں سب خطرے میں ہیں۔ وقف امینڈمنٹ بل اگر پاس ہو گیا، میں لفظ اگر کا استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی وہ التوا میں ہے، یعنی اپریل مہینے تک اسے ابھی مہلت دے دی گئی ہے، یعنی آپ کو مہلت ملی ہے۔ اب اس بل کو ہم کیا خاموشی سے سہ لیں، برداشت کر لیں، خاموش ہو جائیں، گھر پہ اپنے مرغ مسلم جیسے کھا رہے ہیں ویسے ہی رہے؟ کیا ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم ان چیزوں سے مبرہ ہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے الگ کر دیا ہے؟ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ان چیزوں کو بچانے کے لیے اللہ پھر سے ابابیل کا لشکر بھیجے گا؟ کیا آپ کے اذہان عالیہ میں یہ تمام باتیں گردش کر رہی ہے؟ تو یہ خواب خرگوش سے آپ کو بیدار کرنے کے لیے یہ جلسہ یہاں پر بلایا گیا ہے کہ ایسا کوئی لشکر آنے والا نہیں ہے، ایسا کوئی لشکر نہیں آئے گا۔ آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنی پڑے گی، آپ کو اپنی مساجد خود بچانے پڑیں گے، آپ کو اپنے مدرسے کی حفاظت خود کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے قبرستان کی حفاظت خود کرنی پڑے گی۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کرام سب کام یہی کریں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں، کس بات کے لیے؟ کیوں ہے؟ کبھی سوچا کس لیے ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم آپس میں منتشر ہو کر رہ جائیں؟ ہمارے درمیان ہماری لڑائی کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ ہماری لڑائی کیا ہونی چاہیے؟ ہمارا وجود کیوں ہے؟ کیوں اللہ نے ہمیں خلق کیا؟ کبھی سوچا؟ صرف اس لیے کہ کھائے پیے مر گئے؟ آپ کو سمجھنا پڑے گا حالات بہت خطرناک ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم مغربی بنگال میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو اتر پردیش میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو مدھیہ پردیش میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہریانہ میں رہتے ہیں، ان سے پوچھئے کیسے جی رہے ہیں وہ۔ پوچھئے، بات بات میں بلڈوزر چلتا ہے اور آپ اور ہم دیکھ سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 55 گرام کی گھنی آبادی میں رہتے ہیں، یہاں میرا کون کیا بگاڑ لے گا؟ گھر سے کھینچ کے نکال کر بساک پہ مارا جائے گا اور کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ دماغ میں رکھ لیجئے یہ بات، کوئی نہیں آئے گا۔ اگر ہم متحد نہیں ہوئے تو یاد رکھیے ایک جانور سے بھی بدتر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ایک جانور کے نام پر پٹک کے مارا جا رہا ہے، جسے ہمارا موب لنچنگ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے 2 روز پہلے فتح پور کی مسجد کو گرایا گیا، کیا ہم کر لیے؟ بابری مسجد کی شہادت کو کتنے سال ہو گئے، ہم نے کیا کر لیا؟ کتنی شہادتیں آپ نے دی ہیں؟ بتائیے کتنی شہادتیں؟ بنگال سے کتنے لوگ اپنی شہادت پیش کیے؟
ذرا سوچیے, ذرا غور و فکر کیجیے, ہم کو کرنا کیا ہے. علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے آپ کو پہلے وارننگ دے دیا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. ہندوستان والوں, اشارہ آپ کے طرف ہے, سمجھیے, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں بڑے فخر کے ساتھ اپنی داستان سناتے ہیں ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے یہ تعمیر کر دیا. تمہاری داستان سننے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے برادران وطن, ہمارے ہندو بھائی, وہ آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ میں, وہ آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, اور ہم ہاتھ میں چوڑی پہن کے گھر میں موبائل دیکھتے رہے, گھر میں چھپے رہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بچا لیا جائے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا. سمجھ لیجئے, دماغ میں رکھ لیجئے بات. آپ کو خود نکلنا پڑے گا. کم سے کم جو ایمان کی آخری حد ہے, آخری, آپ کو شہادت کے لیے نہیں بلایا جا رہا ہے. آپ سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ آؤ شہادت پیش کرو. نہیں دے پائیں گے بھائی, بہت بڑا درجہ ہے. وہ تو سنبھل کے 5 نوجوانوں نے بل کے اپنے سینے میں گولی لے لیا. ہمارا آپ لے پائیں گے کیا؟ ہم اس کے لیے تیار ہیں. کتنے سنبھل آپ کے ابھی قطار میں ہیں, قطار میں. ایک سنبھل میں 5 شہادت ہمارے نوجوانوں نے دے دیا. نہ جانے کتنے سنبھل ابھی انتظار کر رہے ہیں, ہماری آبادگی کا انتظار کہ ہم کب نکلے. کیا فخر ہے ہمیں, کن باتوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں. پجامہ اونچا, پجامہ نیچا, یہ ہے ہماری لڑائی. چھوٹی داڑھی, بڑی داڑھی, کلین داڑھی, جہنم, یہ ہماری لڑائی. بتائیے آپ کی لڑائی کیا ہونی چاہیے اور ہم کیا لڑائی لڑ رہے ہیں. ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں. اتنی نفرت کہ ہم سلام تک نہیں کرتے ایک دوسرے کو. کتنے حصوں میں بٹ گئے ہم. ان مسلکی اختلافات نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. ان سیاسی رہنماؤں نے ہمارا صرف استحصال کیا ہے, ہمارا صرف استعمال کیا ہے. ہم سمجھ رہے نہیں ہیں. آپ اپنی حیثیت کیوں نہیں سمجھ رہے کہ آپ کیسے امتی ہیں, کس کے امتی ہیں, کیا درجہ ہے آپ کا. علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے آپ پر ناز کیا ہے. کیا آپ ہیں کون, سمجھو تو صحیح. ارے خود کو پہچانو تو صحیح کہ تمہاری پہچان, تمہاری حیثیت کیا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم کون ہو. دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. اپنی تاریخ پڑھو گے, جاؤ پڑھو گھر پہ اپنی تاریخ. کون ہے ہم؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دشت, ارے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ارے زمین کیا چیز ہے, ہم نے دریاؤں کے سینے کو چاک کر کے دشمن کے گھر میں گھس کر قبضہ کیا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. آج ہم اپنی تاریخ فراموش کر بیٹھے ہیں. آج ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ہے ہمارا. کیا لڑیے گا آپ ان سے, کیا طاقت ہے آپ کی. خود سے لڑنے سے فرصت ملے تب تو ہم اغیار کے حملے کو بچائیں گے. دوستوں اور ساتھیوں, آج وقف امینڈمنٹ بل, اللہ نہ کرے, میرے منہ میں ہاتھ, اللہ نہ کرے کہ وہ بل پارلیمنٹ میں پاس ہو جائے. اگر پاس ہو گیا بھائی, آپ کی مسجدیں آپ کی نظروں کے سامنے گرائی جائیں گی. آپ کے مدرسے سے بچوں کو کھینچ کے نکالا جائے گا. ابھی تک آپ نے دیکھا وہ منظر نہ کہ ہماری پردہ نشین ماں بہنیں ان کے نقاب کو نوچا گیا. آپ نے دیکھا قبرستان آپ کے چلے جائیں گے, مردوں کو کہاں جلائیں گے, کہاں لے جائیں گے گا, کہاں دفنائیں گے آپ. آپ کے مردے کہاں جائیں گے, گھر میں دفنائیں گے.
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کچھ چند لوگ نکل پڑے ہیں, چند پاگل لوگ, ہم لوگ سب پاگل لوگ نکلے ہیں. ایک فطور دماغ میں آ گیا, ایک ڈر پیدا ہو گیا کہ اور کتنی بابری مسجد کو اپنی آنکھوں کے سامنے گرتے ہوئے دیکھیں گے اور کچھ نہیں کر سکیں گے. تو صرف اتنی سی دعوت آپ کو دی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں سے نکل کر کم سے کم احتجاج کرو, کم سے کم اتنا شرم, اتنی غیرت اپنے اندر پیدا کرو کہ کل بروز محشر جب تمہارا سامنا ہو اللہ کے رسول کے سامنے تو تم کہہ سکو کہ میری اتنی ہی حیثیت تھی, میرا اتنا ہی اوقات تھا اور اس کے آگے ہم کچھ کر نہیں سکے. جب احتجاج ہو رہا تھا تو اس احتجاج کا حصہ میں بھی تھا, کیونکہ تمہارے بچے تمہارے گریبان پکڑیں گے اور سوال کریں گے, ابو جان جب مسجدیں گر رہی تھی, جب مسجدوں کی بچانے کی تحریک چل رہی تھی تو آپ کیا کر رہے تھے؟ تو آپ جواب دیں گے. اس وقت کیا جواب دیں گے؟ ہم گھس کے اندر میں واٹس ایپ دیکھ رہے تھے, ہم امی کے ساتھ میں گھر گھر کی کہانی دیکھ رہے تھے. یہی جواب ہوگا ہمارا. شرم سے پانی پانی ہو جائیے گا جب آپ کی نسلیں آپ سے پوچھیں گی, ابو جان, دادا جان, کیا ہو رہا تھا, آپ کیا کر رہے تھے, آپ نے حصہ لیا تھا. تو کم سے کم اپنے بچوں کے نظروں کے سامنے آپ کو ذلیل ہونا نہیں پڑے گا. اسی لیے 27 دسمبر کو آپ کو آواز دی جا رہی ہے کہ آپ ایک روز کم سے کم 2-3 گھنٹے کے لیے اپنے وقت کی قربانی دیجیے. آپ سے چندہ نہیں مانگا جا رہا, آپ سے نہیں کہا جا رہا کہ 2 ڈیگ بریانی چڑھا دیجیے. میں جانتا ہوں کہ بات بات پہ ہمارے یہاں ڈیگ چل جاتی ہے. میں آپ سے بریانی کا مطالبہ نہیں کرتا, میں فقط اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر کم سے کم 2-3 گھنٹے کا وقت کی قربانی دے دیجئے. 27 دسمبر کو دھرمت اللہ نیو مارکیٹ کے پاس ہم لوگ جمع ہوں گے اور وہیں پر آپ لوگ اپنا احتجاج درج کرائیں گے. انہی باتوں کے ساتھ میری بہن وہاں بیٹھی ہوئی ہے, میں آپ کے لیے بس ٹائم بتائیے. جمعہ کے دن 27 دسمبر کو آپ میری ایک ہی بہن رہ گئی ہے, باقی سب چلے گئی ہیں. بس آپ کے لیے وہ شعر میں کہوں گا, ماشاءاللہ باقی جو چلے گئی جو ہے وہ سن لیں کہ آپ ہیں کون, میری ماں بہنیں کون ہے. علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ کر رہا ہوں بزم میں ماضی کا ماتم اس لیے. علامہ اقبال ہماری عورتوں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ عورتیں انقلاب لا سکتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کہ کر رہا ہوں بزم میں ماضی کا ماتم اس لیے تاکہ مستقبل کے شعلوں کو ہوا دینی پڑے. اس قدر کر دوں گا ماؤں کی محبت کو بلند, دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں. خدا حافظ. ایک منٹ. پورے گلشن کالونی اتر 95 گرام کا اس